بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین۔ حضرت نیار بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ ترجمہ: الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ تو اس وقت فارس والے روم والوں پر غالب آئے ہوئے تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں، کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تھے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ اور قریش چاہتے تھے کہ فارس والے روم والوں پر غالب رہیں، کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے مختلف علاقوں میں جا کر بلند آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ آیت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ آپ کے حضرت یہ کہتے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، کیا ہم آپ کے ساتھ اس بات پر شرط نہ لگا لیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ شرط لگانے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مشرکوں نے شرط لگائی اور ہارنے پر جو چیز دینی پڑے گی اسے طے کیا، اور مشرکوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کی مدت میں سے کتنے سال طے کرتے ہیں؟ آپ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت طے کر دیں تاکہ اس کے پورا ہونے پر پتہ چلے کہ شرط میں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 6 سال متعین کر دیے۔ پھر 6 سال گزرنے پر بھی رومی لوگ غلبہ نہ پا سکے تو مشرکین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شرط لگائی ہوئی چیز لے لی۔ پھر جب 7واں سال شروع ہوا تو روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے۔ مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر 6 سال مقرر کرنے پر اعتراض کرنے لگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ 3 سال سے 9 سال کے اندر اندر۔ جب 9 سال سے پہلے روم والوں نے فارس والوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نازل ہوئی تو مشرکوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے حضرت بالکل سچ کہتے ہیں۔ ان مشرکوں نے کہا کہ آپ ہم سے اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہیں؟ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روم والوں کے غالب آنے کی مدت مقرر کر دی، لیکن وہ مدت گزر گئی اور رومی فارس والوں پر غالب نہ آ سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یہ شرط لگا کر سال مقرر کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو سچا سمجھتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مشرکوں کے پاس جاؤ اور شرط میں جو چیز مقرر کی ہے اس کی مقدار بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر مشرکوں سے کہا کہ آپ لوگ دوبارہ شرط لگاؤ گے کیونکہ دوبارہ شرط پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی؟ مشرکوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دوبارہ جو مدت متعین کی تھی اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی روم نے فارس پر غلبہ پا لیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے مدائن میں باندھ دیے اور رومیہ شہر کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شرط والا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یہ حرام مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسروں کو دے دو۔ حضرت کعب بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل حیرہ کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا، ہم مسلمان ہو گئے اور حیرہ واپس آ گئے۔
چند دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی، جسے میرے ساتھی تو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، ان سے پہلے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی تو انتقال ہو چکا ہے، میں اسلام پر پکا رہوں گا۔ پھر میں مدینے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں میرا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوا۔ ہم اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کر اس سے کہا، جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ اس راہب نے کہا، اپنے نام کی کوئی چیز لے آؤ۔ میں ٹخنے کی ہڈی لے آیا۔ عربی میں ٹخنے کی ہڈی کو کعب کہتے ہیں اور ان کا نام بھی کعب تھا۔ اس نے کچھ بال نکالے اور کہا، اس ہڈی کو ان بالوں میں ڈال دو۔ میں نے وہ ہڈی ان بالوں میں ڈال دی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی صورت میں نظر آئے جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منظر بھی سارا اسی طرح نظر آیا جس طرح ہوا تھا۔ بظاہر جادو کے زور سے یہ سب کچھ نظر آیا۔ اس سے میرے ایمان کی بصیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ سنایا اور میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے پاس بھیجا، وہاں سے واپس آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مقوقس کے پاس بھیجا، اور جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر مقوقس کے پاس پہنچا۔ مجھے جنگ یرموک کی اس وقت خبر نہیں تھی۔ مقوقس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شکست دے دی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو تمام دینوں پر غالب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس پر اس نے کہا، اللہ کی قسم، عربوں نے رومیوں کو ایسے قتل کیا ہے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، اور تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے مجھ سے بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا اور مجھے ان کے لیے ہدیے دیے۔ میں نے کہا، اس نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجارت وغیرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شریک تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطایا کا رجسٹر بنایا تو مجھے اپنے خاندان بنو عدی بن کعب میں شمار کر کے میرا بھی حصہ مقرر فرمایا۔ مرتدین سے جنگ کرنے کے باب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قول گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرما دیں اور اپنے عہد کو ہمارے لیے پورا فرما دیں۔ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم۔ ترجمہ، اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاد اور نفر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینے کے باب میں ان کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے وہ آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں۔ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ترجمہ، تاکہ اس کو تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اور جہاد کے لیے ترغیب دینے کے باب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ، اور ہم سب آسمانی کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین یعنی جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، یہ زمین تمہاری میراث ہے
اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور 3 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، تم خود بھی اس میں سے کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، اور آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو۔ غرضے کی گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اب تمہارے سامنے ان کا بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تمہیں سے وابستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔